السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 7 دسمبر 2023 عیسوی کو پہلی مرتبہ مدرسہ محمدیہ مروت پور مہنار ویشالی کے بچوں کے انجمن میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ ابھی یہاں نورانی قاعدہ یسن القرآن اور حفظ کا شعبہ اور کچھ فارغ جو یہاں سے حفظ کر چکے ہیں وہ پہلی جماعت کی کچھ کتابوں کو پڑھ رہے ہیں تاکہ دوسرے ادارے کے اندر داخلہ ہو جائے۔ یعنی کل ملا کر کے یہاں شعبہ حفظ تک تعلیم دی جاتی ہے۔ 2013 میں اس ادارے کی تاسیس کی گئی اور تب سے لے کر کے کئی ایک حافظ حفظ کر کے یہاں سے نکلے ہیں ماشاءاللہ، اور ہندوستان کے جو مشہور ادارے ہیں اس ادارے میں فی الوقت وزیر تعلیم ہے۔ جیسا کہ 2 طالب علم حافظ مقتدی حسن بن ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی جامعہ سلفیہ کے متوسطہ ثانیہ کے طالب علم ہیں، دوسرے طالب علم محمد ذیشان بن محمد علی آزاد مدنی جو شعبہ حفظ مدرسہ زید بن ثابت جو اب جامعہ سلفیہ ہی میں واقع، یعنی جامعہ سلفیہ میں جو حفظ کا شعبہ ہے وہ زید بن ثابت کے نام سے موسوم ہے، وہاں کے طالب علم ہیں۔ اور امسال جامعہ سلفیہ میں بچوں کا جو مقابلہ ہوا تھا شعبہ حفظ کے بچوں کا، اس میں اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ماشاءاللہ۔ اور اسی سال جامعۃ الامام البانی میں وہ طالب علم شریک ہوا تھا اور 5 پارے کے مقابلے میں بھی اس نے پہلی پوزیشن حاصل کیا تھا اور اسے گراں قدر انعام سے نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حافظ مقتدی حسن بن ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی، عبداللہ شمائم بن مولانا سیف الاسلام سلفی اور عبدالرحمن شمسی بن مولانا سیف الاسلام سلفی بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے تھے جامعۃ الامام البانی میں، اور انہوں نے بھی اچھے نمبرات حاصل کیے۔ تو کل ملا کر کے ماشاءاللہ یہاں سے جو فارغ طالب علم ہیں وہ ہندوستان کے مختلف ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 2 طالب علم محمد امان اللہ بن نعمان قاسمی دارالعلوم احمدیہ سلفیہ میں زیر تعلیم ہیں، اور ایک کا نام کیا ہے؟ محمد ساجد بن ممتاز جو مروت پور ہی کے رہنے والے ہیں، اور وہ متوسطہ اولیٰ میں امسال زیر تعلیم ہے۔ اور بھی دیگر اداروں کے اندر کئی ایک فارغ جا چکے ہیں۔ تو یہ چند سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں سے کئی ایک حفظ کر کے نکلے ہیں اور ہندوستان کے مشہور ادارے میں زیر تعلیم ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر
شہر پٹنہ میں اور ویشالی ضلع کے کئی ایک مساجد میں یہاں کے فارغ حافظ اپنا قرآن سناتے ہیں۔ تو ابھی تک یہاں حفظ کا شعبہ قائم ہے، حفظ تک، اور حفظ کے بچوں کو بھی بولنے کا مشق کرایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے طالب علم کی تقریر کو سماعت فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ دیگر اداروں کے اندر پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت میں جب بچے جاتے ہیں تب انہیں تقریر کی تیاری اور مشق کرائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر حفظ ہی سے بچوں کو بولنے کا سلیقہ سکھلایا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے طالب علم نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی جماعت کے جو طالب علم بولتے ہیں اس انداز سے انہوں نے آپ کے سامنے خطاب کیا، جس سے لگتا ہے کہ یہاں کے جو مدرسین ہیں وہ جہاں بچوں کو حفظ کی بہترین تعلیم دیتے ہیں وہیں پر بولنے کا ملکہ بھی سکھلاتے ہیں۔ اس لیے مدرسین تو مبارکبادی کے مستحق ہی ہیں، لیکن ان مدرسین کے ساتھ ساتھ مولانا سیف الاسلام سلفی، انتخاب بھائی اور انتخاب بھائی کے جتنے رفقا ہیں، ساتھی ہیں جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے پورے مروت پور کے لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ادارہ قائم کروایا ماشاءاللہ، اور بھرپور ہر اعتبار سے وہ اس ادارے کو سینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر تو کوئی اجر دینے والا نہیں ہے، اس کا بہترین صلہ اور اجر اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا جب ہمارا آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی تب۔ اور کوئی بھی نیکی کا کام آدمی کرے تو اس کے ذہن میں یہی بات ہو کہ اس کا صلہ ہم دنیا والوں سے نہیں بلکہ اس کا صلہ ہم اپنے رب سے چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے صلہ بندہ مانگتا ہے تو صرف آخرت ہی کے زندگی کے اندر عطا کرے گا، بلکہ اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ایسے شخص کو ثمر آور اور پھلدار بناتا ہے اور ہر اعتبار سے ترقی عطا کرتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس کار خیر میں شریک ہیں وہ اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ایک ایک پائی، ایک ایک روپیہ جو وہ صدقہ و خیرات ادارے کے لیے کر رہے ہیں اس کا اس دنیا کے اندر بھی عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد جو عطا کرے گا وہ تو ہماری نظروں سے مخفی ہے۔ لہٰذا ادارہ کو جو ہم سینچ رہے ہیں، ادارے کو جو ہم برابر کرا رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہو کہ اس کا صلہ ہم دنیا کے اندر نہیں بلکہ اخروی زندگی کے اندر چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی جس اعتبار سے بھی اس ادارے کے سینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی بھرپور صلہ عطا کرے گا۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم کی ایک آیت پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے، تو صرف طالب علم پڑھنے والے کو نہیں اس کا صلہ ملے گا جس نے پڑھایا ہے، جس نے ادارے کو بنایا ہے، اور جو لوگ بھی جس اعتبار سے بھی ادارے کا تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی صلہ عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس ادارے کو ثمر آور بنائے، بارآور بنائے، اور مروت پور کے اور اس کے اطراف و اکناب میں جو لوگ ہیں ان سے ہمیشہ یہ گزارش رہی ہے کہ جہاں میں نے یہاں دیکھا کہ شہر پٹنہ، ویشالی ضلع میں مراد آباد، اسی طریقے سے چھپرا اور جہان آباد، مدھوبنی کے طالب علم ہیں، ڈھیر سارے مختلف جگہ کے جندہا کے ہیں، لیکن مروت پور جس گاؤں میں ادارہ ہے وہیں کے بچے نظر نہیں آتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم مالی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے تعاون کرتے ہیں،
یہ تو تعاون ہے ہی ہے، آپ اپنے بچوں کو دیں گے تو یہاں سے آپ کے بچوں کو مستقبل ملے گا، یہ سب سے بڑا جو ہے تعاون ہوگا۔ لہٰذا جہاں ہر اعتبار سے آپ ادارے کا تعاون کرتے ہیں، وہیں چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس ادارے میں بھیجیں تاکہ آپ کے بچے بھی قرآن کو جانیں اور آپ کے بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جانیں۔ بہرحال یہ بچوں کا انجمن تھا، پہلی مرتبہ بچوں کے انجمن میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا، اور مجھے بچوں کی تقریر کو سن کر کے اسی طریقے سے بچوں نے جو نظم پیش کیا، نعت پیش کیا، بچوں نے جو دعا سکھلائی، مجھے کافی اچھا لگا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمام لوگوں کو دونوں جہان کے اندر بہترین صلہ عطا فرمائے۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن، پٹنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔